بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا اس کو یہ بات تو بدیہی ہے کہ انسان کا رب وہ اللہ ہے جس نے پوری کائنات کو تخلیق کی ہے. تو جب اہل ایمان کہتے ہیں ربنا تو رب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اچھا میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے. تو ربنا 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 اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. بس آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ وہ ادنا ترین مثال ہے لیکن کچھ سمجھ میں آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ بیٹا پکارتا ہے ابو ابو امی ابو امی امی، تو ایک دم نا اماں جو پریشان یعنی محبت کے جذبے کی وجہ سے لپکتی ہے اس بیٹے کی طرف ابو. تو یہ جب ابو تو ابو بھی جو ہے نا بچے کی طرف وہ لپکتے ہیں. تو جب مخلوق جب اللہ کا بندہ کہتا ہے ربنا ربنا ظلمنا، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے کہتے ہیں کہ اللہ میرے پہ رحم فرما دے. تو یہاں پر ایک درخواست کی گئی ہے کیونکہ انسان کے اندر کچھ ایسے جذبے ہیں کہ وہ جذبے جب تک تو وہ ڈورمنٹ رہے. اچھا دوسرا لفظ ہے چھپے رہیں، مغلوب رہیں. اصل میں ہم کہتے ہیں جی ان ایکٹیو رہیں، مغلوب رہیں، چھپے رہیں، ہیڈن. اور وہ پنپے نہ، ہاں ان کی کیا کہتے ہیں، ان کی آبیاری نہ ہو، ان کو فوڈ نہ ملے، ان کو غذا نہ ملے. جیسے ایک بیج کو غذا نہ ملے تو وہ ڈیکے ہو جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. اب آپ اس بیج کو خاص وہ ماحول کے جس میں وہ نشو و نما پاتا ہے اس کے سارے اجزاء فراہم کر دیں، نمی بھی، پانی بھی، کھاد بھی، فرٹیلائزر بھی، کیا کہتے ہیں نائٹروجینس سبسٹانسز بھی جو کھاد میں ڈالے جاتے ہیں، جو گوبر میں ہوتا ہے، تو وہ خوب پنپتا ہے. اب اس دنیا کے اندر ایسے تمام جذبے نہیں، اس دنیا کے اندر ایسا سارا انوائرمنٹ ہے جس کے اندر رذائل پنپتے ہیں، جس کے اندر تکبر پیدا ہو، جس کے اندر ایک دوسرے سے تقابل پیدا ہو، جس کے اندر اس تقابل کی وجہ سے جس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کیا کہتے ہیں لاغت بازی، ایک دوسرے کے ساتھ حسد، کینہ، بغض، نفرتیں جنم دیں. یہ نفرتیں، یہ لاغت بازی، یہ لیگ پولنگ اور یہ کسی کی حقارت اور کسی کے حقوق کو غصب کرنا، کسی کا تمسخر اڑانا، کسی کو بڑی مجلس میں
شرمندہ کر دینا، کسی کو ڈیگریڈ کرنا، کسی کو ہیومیلیٹ کرنا، کسی کی تذلیل کرنا اور کسی کی تحقیر کرنا، یہ وہ جذبے ہیں، یہ وہ ایونز ہیں، یہ وہ رذائل ہیں، یہ وہ اشیاء ہیں کہ جو انسان کے اندر موجود ہیں نفس میں، اور اگر ان کو انوائرمنٹ اور ان کو ماحول اور غذا دے دی جائے تو یہ پنپتے ہیں۔ اب میں آپ کو ماحول بتاتا ہوں۔ جس وقت انسان کے پاس مال آتا ہے تو مال آنے کی وجہ سے یہ ایک فیوریبل انوائرمنٹ ہے، یہ ان جذبوں کو ڈیولپ کرنے کا ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا سازگار اور معاون ایک ماحول پرووائڈ کرتا ہے۔ کیوں؟ اب لینڈ کروزر بھی ہے اور اوڈی بھی ہے اور ٹویوٹا کرولا بھی ہے اور بڑی گاڑی بھی ہے، اور یہ چیزیں عمارت ہے۔ وہ ایجوکیشن اتنی نہیں ہے لیکن جناب پیسے اور مال۔ تو میں نے بعض لکھا ایسے لوگ جو نیولی ریچ ہوتے ہیں، نئے نئے امیر ہوتے ہیں، ان کے تو اوقات ہی بدل جاتے ہیں، ان کے تو بات کرنے کے سٹائل ہی بدل جاتے ہیں۔ اس لیے خاندانی لوگوں میں مال آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو نئے نئے امیر ہوتے ہیں ان کے اندر تو سریہ آ جاتا ہے، ان کے کلام کے اندر پیسے کی جھنکار آ جاتی ہے، ان کی گردن سٹیف ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کو تحقیر۔ مجھے آج بھی یہ بات بڑی اچھی یاد ہے، مجھے آج بھی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ دیکھیے میرے والد صاحب گورنمنٹ آفیسر تھے، تو ایک صاحب تھے ہمارے عزیز، میرے والد صاحب گورنمنٹ آفیسر تھے، اس وقت 21 گریڈ کے آفیسر تھے، تو ایک ہمارے تھے عزیز دوسروں سے کچھ تعلقات مطلب ریلیٹیوز کے بنتے تھے، ریلیشن بنتے تھے۔ اب ان کی تھی بہت بڑی دکان اور وہ تھی برانڈس روڈ کے، اور وہ اسپیئر پارٹ کا کام کرتے تھے۔ اللہ کی شان، وہ تو کروڑپتی تھے ظاہر ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم جتنے اپنے نوکروں کو تنخواہ دیتے ہیں اتنی آپ کی والد صاحب تنخواہ لیتے ہیں۔ اس طرح مال کے آنے سے یعنی حیرانگی کی بات ان کی، ہم جتنی تنخواہ دیتے ہیں اپنے نوکروں کو اتنی 21 گریڈ کے آفیسر جو ہمارے ابا جی تھے وہ تنخواہ۔ یہ مال سے آدمی کا دماغ، اس کے اندر وہ رونق پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ کی شان، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ سبھی کے جنازے میں میں موجود تھا اور سبھی کو ہم نے دفنا دیا۔ اللہ ہمارے جنازے میں نیک لوگ آئے اور وہ ہمیں بقیع میں دفنا دیں۔ تو بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ انوائرمنٹ مال پیسے کی جب ایسے لوگوں کے پاس آتی ہے کہ جو نئے نئے امیر بنے ہوتے ہیں تو وہ اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں اور اس سے پھر ان کے رذائل پھوٹتے ہیں، کبھی تکبر، کبھی تقابل اور کبھی تفاخر، ابھی مال کی وجہ سے دوسروں کی حقارت۔ نتیجہ ہے کہ کل میں آتی ہے ظلمت، اس ظلمت سے زہر کل پہ لگتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، ہدایت کی بات یعنی آپ سمجھیے گا، اس کا ترجمہ آپ یوں لے لیجئے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ابھی ہم اس کا ترجمہ بعد ہدایتنا، ابھی ہدایتنا کا ترجمہ ہم لیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ وہ ہدایت جو انسان کے سینے کے اندر داخل ہو جاتی ہے، جب ہدایت کا نور داخل ہو جاتا ہے سینے میں پھر کوئی چیز اس کو متاثر نہیں کر سکتی۔ جس وقت انسان کے قلب کے اندر اس کا قلب شرح و صدر ہو جاتا ہے اس کو، اور شرح صدر اسی وقت ہوتا ہے جب نور ہدایت سینے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مشاہدہ حقیقی کھل جاتا ہے۔ وہ مشاہدہ حقیقی دو چیزوں کا ہے، ایک دنیا کا، پھر وہ دنیا سے متاثر نہیں ہوتا، اور دوسرا آخرت اس کے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اب اس کو نہ کوئی جذبے اور کوئی اٹریکشن اور کوئی مرغوبات اور کوئی دنیا کی حسن اور ظاہری جمال، یہ کوئی اس کو آخرت کی طرف سے نہیں ڈاکتا، کیونکہ اس جمال کے پس منظر میں جو تعفن ہے وہ اس نے دیکھ لیا ہوتا ہے۔ اس دنیا کی خودغرضی، اس کی بے ثباتی،
اس کے اوپر ایسی کھل جاتی ہے. تو بعد ہدایتنا جب یہ ہدایت آتی ہے تو پھر رخصت نہیں ہوتی. لیکن اس میں بھی ڈر ہے. اور اس کی مثال کس کی ہے؟ بلم باور کی، جو ہدایت جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ہدایت سلب کر لی، کتے کی طرح ہامتا تھا. تو یہاں پر آج موجودہ دور کے اعتبار سے میں اس کا ترجمہ یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے قلب کو زیغ نہ لگائیو، ہمارے قلب کو زیغ نہ لگنے دیجیے. کہ جب یہ زیغ قلب پہ لگتا ہے دل اندھا ہو جاتا ہے، ہدایت سے معلوم ہو جاتا ہے، اور اس گناہوں کی رغبت بڑھ جاتی ہے اور نیکی سے نفرت. اور اس زیغ کی وجہ کی آپ کو میں زیغ کی سب سے بڑی علامت بتاتا ہوں. اس زیغ کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتا، علماء کرام کے پاس نہیں بیٹھ سکتا، مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا، نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. اور اس کو نہ اپنے جیسے لوگ، وہی میں عرض کرتا ہوں دنیا دار، وہی تذکرے دنیا کے، ان سے اس کے ساتھ ان کی بنتی ہے. اب دیکھیے، تو یہ بیج جو یعنی شر کا انسان کے قلب نفس میں رکھا ہوا ہے، تو ایک امارت کی وجہ سے. دوسرا یہ بیج اقتدار کی وجہ سے. جب اقتدار آتا ہے اور قوت، اس مقدار کا مطلب صرف فرعون نہیں، کوئی آدمی ڈپٹی کمشنر بن گیا، کوئی آدمی چیف منسٹر بن گیا، کوئی آدمی پرائم منسٹر بن گیا، کوئی صدر بن گیا، کوئی چیف ایگزیکٹو بن گیا، کوئی ایم پی اے بن گیا، کوئی ایم پی اے بن گیا. اب پچھلے بہت پہلے 20 سال کے زمانے میں ایک ایم پی اے کلچر تھا پجیرو. کبھی ایم پی ہو تو پجیرو. اب اگر آپ کی بیسک نیڈ نہیں ہے، آپ کے 2 بچے ہیں اور آپ لاہور میں رہتے ہیں، تو آپ چھوٹی آلٹو گاڑی بھی لے سکتے ہیں. لیکن نہیں، یہ ایک اقتدار، ایک پاور، یہ ان ایڈیشن ٹو مال ہے. یہ مال کے سوا ہے، یعنی مال کے ساتھ بھی آتا ہے اور پاور. اب پاور کے ساتھ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پاور کے ساتھ جو ہے نا یعنی مال آ جاتا ہے. اور مال اور پاور، مال اور اقتدار اور مال اور طاقت جو جمع ہو جائیں تو لوگ حقیر نظر آتے ہیں. پھر یہ پاور بھی انسان کو نا اس کے مزاج کے اندر یعنی ایسے رضائل کو پیدا کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بیج رضائل کا وہ پنپتا ہے. اور اس کی مختلف شکلیں، کبھی تکبر کی شکل میں، کبھی غصے کی شکل میں. اور اس کی جو انتہائی شکل کیا ہے انتہائی شکل انا ربکم الاعلی، یہ پاور ہے. وہ مال کی شکل وہ تھی نا، مال قارون نے انا ربکم الاعلی نہیں کہا. قارون نے کہا یہ میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، میں نے کوئی اللہ واسطے دیتا ہے کسی نے، میں نے کوئی خیرات ہے کہ میں اپنی طاقت نہ کمایا ہے. یہ ساری میری جو سکلز ہیں، ان سکلز کو میں نے استعمال کر کے اپنی ایڈمنسٹریشن کی سینس کو. ایم بی اے کیا ہوتا ہوا آج کے زمانے کے؟ جو اس زمانے میں قارون کے پاس ہائیلی اسپیشلائز ڈگریاں تھیں کہ جس سے آج تک اتنا مال تو کسی کے پاس آیا ہی نہیں. تو اس نے کہا یہ میں نے اپنی قوت بازو سے کمایا ہے، لہذا بات یہ ہے کہ میں کیوں اس کے اوپر 10% اور زکوٰۃ بھی شاید پتہ ہے آپ کو اس زمانے میں 10% تھی. کتنی حضور کی رحمتیں کتنی ہیں کہ 2.5% ہے، اسے 10% تھی، اسے انکار کر دیا. اب اس کے پاس پاور تھی. فرعون پتا کیسا تھا؟ یہ ریور نائل، یہ جو نہریں ہیں اور یہ جو نیل کا ریور ہے، دریائے نیل جو ہے، یہ میرے تابع، میرے نیچے. موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ سب کچھ تو میرے پاس ہے. یہ سارا اریگیشن سسٹم، یہ ساری ریور، یہ ساری کینالز، یہ دریائے نیل، یہ تو میرے تابع ہے، یہ میرے نیچے ہے، یہ میرے تابع. یہ اقتدار ہے. اور اس کو کہاں تک پہنچایا؟ انا ربکم الاعلی. اس نے کہا کہ میں بھی جو ہوں نا. اور فرعون نے کیا کہا؟ نمرود نے بھی اسی طرح. تو یہ جو اقتدار ہے، یہ بھی انسان کو. اب میں آپ کو اگلی بات کرتا ہوں، ایک لطیفہ سناتا ہوں، آپ بڑے انجوائے کریں گے. میرے پاس نا ایک ساتھی تھے، تو ادھر ہی مالٹون رہتے تھے، تو 3-4 کنال کی کوٹھی تھی، پیسہ بڑا تھا، پڑھے لکھے کام تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نا پڑھ کے تو
میں نے CSS میں یا ادھر سے کرنا ہے. تو مجھے شیخ کرنے لگے کہ تمہارے پاس نہیں, اس کو شیخ کرنے لگے, میں موجود تھا, تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے, ضرور تم نے باؤ بننا ہے, یہ باؤ بننا ہے تم نے ضرور, باؤ بن کے کیا پڑے. پھر کہیں گے باؤ لوگوں کی جیب میں پیسہ تو ہوتا نہیں, اور نیک بڑی سیف ہوتی ہے. بہت لوگوں کی جیب میں پیسہ تو ہوتا نہیں. دیکھ لیجئے میرے ابا جان جو تھے وہ آخر وقت میں کارپیٹ نہیں خرید سکتے تھے. ہمارے بھائی صاحب جب باہر سے آئے تو ہمارے بیٹھک میں کارپیٹ اس وقت آیا جب بھائی جان باہر سے تشریف لائے اور انہوں نے اللہ ان کو مار دیا, تو کارپیٹ ہمارے ڈرائنگ روم میں آیا. ہم کارپیٹ نہیں خرید سکتے تھے. 21 گریڈ کا آدمی اپنے ڈرائنگ روم میں کارپیٹ نہیں ڈال سکتا تھا. تو میں کہتے تھے جگہ تو ان کی جیبوں میں ہوتا نہیں, لیکن شان بڑی ہوتی ہے, اور بڑے بڑے انڈسٹریز کے سامنے جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو کہنے لگے کہ یار تم نے ضرور باؤ بننا ہے, تم نے ضرور باؤ بننا ہے. پھر مثال بھی دی جو کہ تم جناب آفس میں بیٹھے ہوگے اور وہاں بیل ہوگی, اور تم بیل دو گے تو عبداللہ آ جائے گا. اس طرح کی نا انہوں نے مثال دی. کہنے لگے یار تم تجارت کر لو. آپ کو بتاتا ہوں, اس نے نا یہ فلپس کمپنی کو اس نے لیا, اور جناب ہفتوں میں مہینوں میں وہ باؤں کو پیچھے چھوڑ گیا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مان دیا. تو یہ جو بس میں یہاں پر صرف اس لیے کہتا ہوں کہ میرے اس بات سے سمجھے لیجیے, ہم تو فرعون نہیں ہے, نمرود نہیں ہے, قارون نہیں ہے. جناب چھوٹا سا ڈیزگنیشن دے دیا جائے کہ بھئی یہ تحصیلدار ہے یا یہ کسی مینیجر ہے, بس اس سے بھی آدمی سوچتا ہے کہ جی میں مینیجر ہوں. تو جب کسی کو کوئی عہدہ یا ایسا دے دیا جائے تو اس میں کیوں آ جاتی ہے چیز کہ وہ غیر تربیت یافتہ ہے. تیسری چیز جو انسان کے قلب میں زہر لگاتی ہے, اس کا بھی میں آج ذکر کروں گا, وہ جمالیات ہے. وہ جو جمالیات میں سب سے پہلے تو عورت ہے کہ اس کا جو غیر شرعی اور یعنی وہ کہ جو لمیٹیشنز اور حدود ہیں, جب اس کو کراس کیا جاتا ہے تو زہر بہت زیادہ انسان کے قلب پہ بہت ظلمت آتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, شیخ نے فرمایا کہ حضرت شیخ حدیث نے یہ حدیث لکھی کہ حضور اقدس حدیث لکھی کہ آپ ارشاد فرماتے کہ 4 چیزیں انسان کے قلب کو مردہ کر دیتی ہیں. کتنی؟ 4. اس میں پہلی بیان کر دیتا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ عورتوں سے کثرت اختلاط. 4 چیزیں, 1 2 3 4 4 چیزیں دوسری بتا دیتا ہوں, دوسری پہلے بتا دیتا ہوں. ان عمرہ کی صحبت کہ جن کے اندر مال نے تکبر پیدا کر دیا, ان کی صحبت سے بھی قلب مردہ ہو جائے گا. تو اندازہ لگاؤ کہ جس کے اندر مال نے تکبر پیدا کیا ہو, اس کی صحبت کا تو یہ حال ہے, اس کا اپنا کیا حال ہوگا. تو کل اس کا قلب بالکل ڈیڈ ہوگا. اور بس تو اس میں پہلی بات فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ کثرت اختلاط. یہ جو عورتوں کے ساتھ کثرت اختلاط ہے, یہ کبھی انسان کو نا تعلق اللہ کی طرف نہیں بڑھنے دیتا, اور اس کے ساتھ قلب کے اوپر ظلمات آتی رہتی ہیں. جیسا ان سے بچنا اور اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرنا بھی ضرورت ہے. وہ فنکشنز کے جو مکس فنکشنز ہوتی ہیں, اور جس میں عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہنسنا کھیلنا غل گبارہ, وہ انتہائی مگر ہوتی ہیں, قلب پہ اتنا زہر اور زنگ لگاتی ہیں, ظلمت پھینکتی ہیں. اسی طرح پھر وہ جو کلبز ہیں, پھر دوسری شادی بیاہ کے اندر جو بے پردگیاں ہیں, بہرحال ہر اعتبار سے. مثلا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ بھی آپ نے اپنے یعنی آپ نے اپنے آفس میں باوجود اس کے کہ اس کام کے لیے مرد بھی موجود ہیں, تو اب آپ نے اپنے اس بارڈینیٹس میں 10 بارڈینیٹس میں سے 6-4 اپنے عورتیں رکھی ہیں, اور آپ کون سے فریکوینٹ کانٹیکٹ ہیں. اس سے شدید نقصان ہوتا ہے. اتنا شدید نقصان ہوتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے سینئر آفیسرز کو دیکھا جو کہ 50s کو کراس کر چکے تھے, ان کا بھی ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اور ہے یہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے, لیکن اس ورکنگ ریلیشن شپ کے اندر
شیطان اتنا کام کرتا ہے کہ سب سے پہلے تو قلب کو ویران کر جاتا ہے اور قلب کے اندر ظلمات پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ تم نہ، چونکہ یہ دنیا ہے اور اس دنیا کے اندر یہ سارے رذائل موجود ہیں، اور دنیا تو حسد اور تکابر اور خود غرضی اور انہی چیزوں پر قائم ہے. اس کی بنیاد ہی جھوٹ ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، وفا تو اس میں موجود ہی نہیں ہے. تو اس دنیا میں محبت بھی ملتی، محبت تو تمہیں اللہ والوں سے ملے گی، اللہ اور اللہ والوں سے ملے گی، یا حضور کے قدموں سے محبت ملے گی. نتیجہ یہ ہے کہ یہ دنیا اور تمہارے قلب کے اندر جو وہ بیج ہے جو شر کا ہے، یہ جب دنیا اس بیج کو پانی دے گی، اس کو پراپر ماحول دے گی، تو یہ اس کے اندر نہ پھر حسد کی نہ بغض کے بیکٹیریا کلچر ہوں گے. دودھ کہتے ہیں بڑا اچھا میڈیم ہے بیکٹیریا کے لیے. یعنی اگر کسی جراثیم کو آپ نے نشو و نما دینی ہو، اس کو آپ نے جرمینیٹ کرنا ہو، تو دودھ میں ڈال دیں. تو دودھ از اے ویری گڈ کلچر میڈیم فار بیکٹیریا. تو اسی طرح یہ جو ہے نا، یہ جو دنیا ہے نا، یہ بڑا اچھا کلچر میڈیم ہے، اس لیے کہ رذائل ڈیولپ ہوں، حسد کینہ بغض اور یہ تمام اشیاء انسان کے قلب میں آئیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، میں ادب سے عرض کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر شے کو جانتے ہیں، یعنی ایک لفظ ہے کہ اس چیز کو ایکنالج کرتے ہوئے، یعنی اس چیز کو تسلیم کرتے ہوئے کہ میں رب ہوں، میں نے دنیا بنائی ہے اور میں نے انسان کا قلب بنایا، شر بھی اس کے اندر رکھا ہے اور باہر بھی دنیا میں شر ہے. تو میں تمہیں ایک دعا بتا دیتا ہوں، تم یہ کہا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اس لیے کہ وہ تو سراپا ہی یعنی گمراہی ہے اور ان تو ہدایت کا ارادہ نہیں کیا. وہ لوگ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو اس بات کا اندیشہ کہ کہیں ہم گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے کثرت سے یہ دعا کہا کرے لا تزغ قلوبنا. ان تمام اشیاء سے جو نجاستیں ہیں، جو گندگی ہیں اور غلاظتیں ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے قلب کو زہر اور زنگ نہ لگانا کہ جس کی وجہ سے ہمارا قلب مردہ ہو جائے، اور اس زنگ کی وجہ سے ہم ہدایت سے محروم ہو جائیں گے. کیونکہ اس کے بعد ہمیں نہ تو اللہ کا فہم حاصل ہوگا نہ دین کا، اور پھر ہم دائیں بائیں یعنی پھرتے رہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت آپ کے سوشل میڈیا میں بہت سارے اسپیکرز اسی چیز میں مبتلا ہیں کہ وہ بیان تو دین کرتے ہیں لیکن ان کے قلب پر زیغ ہے، اور جب وہ بعد اذ ہدیتنا کلمہ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلم اسپیکر ہے، لیکن جب کلام کرتے ہیں تو زہر اگلتے ہیں. ان بے حیاؤں کو پتہ نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں بات کر دیتے ہیں، اور ان بے شرموں کو یہ بھی پتہ نہیں لگتا اہل بیت کے خلاف بھی بات کر دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جو اہل بیت کے خلاف کلام کرے اور جو سادات اور اہل بیت کے خلاف کلام کرے، آپ خود ہی بتائیے کہ گمراہی میں اس کی کیا شک ہے اور دل کی شکاوت میں کیا شک ہے. تو اس لیے ایسے بھی اسپیکرز ہیں کہ جو صحابہ کے بارے میں کلام کرتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ زہر ہے جو قلوب پہ لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہدایت مفقود ہے اور ہدایت سے وہ محروم ہے. تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو یہ آپ اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں پر تو یعنی گمراہی کی موہ نہ لگا، اور یہ جو سختی اور شکاوت ہے یہ نہ لگا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رحمہ، اور ہم تیری جانب سے ایک عظیم رحمت کے طلبگار ہیں. وہ رحمت کے جس سے قلب میں نرمی اور گداز پیدا ہو جائے، وہ رحمت کے جو ہمارے قلب کے اور پورے جسم کے اور روح کے اور نفس کے احوال کو درست کر دے، ہے نا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح شانی کلہ، کہ ہر جانب سے اللہ تعالیٰ یہ رحمہ ہے کہ ہر جانب سے ہمارے جو نفوس ہیں اس کی اصلاح کر دیجیے،
اور ہماری روح کو بھی اللہ تعالیٰ قرار بخش دے، اور اس رحمت کے اندر خاص کر جو چیز شامل ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس رحمت میں 3 چیزیں شامل ہیں بالخصوص۔ ایک تو اللہ جل شانہ ہمیں ایمان کی حقیقت عطا فرمائے، جس کو کہا گیا اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اور ایک تو اس میں یہ ہے رحمہ میں، اور دوسرا یہ ہے وَكَرِّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تیسرا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم تجھ سے ایمان، تعلق مع اللہ اور تیری محبت اور عشق کا سوال کرتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان اور جس کو قرآن اور تعلق مع اللہ اور اللہ رب العزت ہدایت، یعنی اس شکل میں کہ اس کے اندر عشق الہی آ جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر اور رحم کے بغیر بالکل ممکن نہیں۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کھینچ سکتا جب تک کہ اللہ اس پر رحم نہ کرے۔ اور دوسری چیز کبیرہ گناہوں سے، وَكَرِّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ تیسری جو ہے نا، تیسرا رحم کیا ہے، اور دوسرا رحم کیا ہے کہ ہمیں نہ کبیرہ گناہوں سے بچا دے، اور تیسری رحم میں آپ کو بتاتا ہوں وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے، میں عرض کرتا ہوں، وہ ہے اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یقین جانیے یہ ہے وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اچھا، یعنی اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، وہ ہے وجعلنا من الراشدین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور صالحین کے ساتھ جوڑ دے۔ یہ جو ہے نا، یہ ہے رحمہ۔ اور اس رحمہ میں ایک اور چیز بھی ہے، میں اس رحمہ میں چوتھی چیز یاد کروں گا، وہ عرض کرتا ہوں، بس وہ میں بڑا ایک مجتمع سا مضبوط سا لفظ ہے جس کو قرآن نے کہا حیات طیبہ، کہ ہم اس کو حیات طیبہ نصیب فرمائیں گے۔ حیات طیبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس بڑا مال ہوگا۔ حیات طیبہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت عزت اور وقار کے ساتھ اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ حیات طیبہ کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس بڑی لینڈ کروزریں ہوں گی۔ حیات طیبہ کا مطلب ہے کہ اس کی ہر ضرورت جو سواری سے متعلق ہے بڑی عزت اور عافیت کے ساتھ پوری کر دیں گے۔ آج فقیر لوگ فرانس میں پھرتے ہیں، ترکی میں پھرتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں پھرتے ہیں، ساری دنیا میں پھرتے ہیں، پیسے کوئی نہیں ہوتے ان کے پاس۔ مجھے تبلیغی جماعت کے ایک امیر جو تھے عبدالخالق صاحب، وہ میرے حمزل کے والد بھی تھے، 64 ملکوں میں سفر کیا اور گھر دیکھا تو اینٹیں لگی ہوئی ہیں، پلسٹر بھی شاید نہ ہو۔ یہ جو ہے نا، یہ اللہ ہے جو جس کو اسفار کرتے ہیں۔ وہ حضرت جو تھے خواجہ غلام مرشد تھے، تو تم تو یہاں پر رہتے ہو، میری پرواز تو فرانس تک ہوتی ہے اور دوسری انگلینڈ تک ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے مخصوص انداز میں لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ دنیا میں کہاں نہیں گیا۔ ٹھیک، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عشق اور محبت کی تلاش میں دنیا میں مختلف جگہوں پر مارے پھرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، اور اسی سفر میں ان کا اللہ بھی ملتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے مشائخ نے الفاظ کہے تھے، بس میں وہ لفظ بتا دیتا ہوں، آگے مجھے بھی سمجھ نہیں ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں رحمہ کا پتہ لگ جائے کہ رحمہ کیا چیز ہے، تو تم ہر وقت یہ دعا مانگتے رہو۔ اور بڑے بڑے مشائخ نے کہا کہ یہ دعا جو قرآن ہے، پہلے تو بیٹا قرآن ہے، جو قرآن ہے اس کی کیا تعریف کرے، اس کی تعریف کی تو کوئی حد ہی نہیں، اس کے لیے تو کوئی کسی تعریف کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے مشائخ نے کہا کہ یہ نا دلوں کے روگ کو دور کرتی ہے دعا، دلوں کے اندر جو شکاوت ہوتی ہے اس کو یہ دور کرتی ہے، سختی کو دور کرتی ہے، اور جو انسان کے اندر گناہوں کے جذبات اور اس کی طرف رجحانات
جیسے بعض اوقات یعنی ایک آدمی کو مطلب یہ سمجھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی محمد سے بد نظری نہیں چھوٹتی، تو وہ بالکل قدرت نہیں رکھتے. یہ دعا اس کے لیے بھی ہے. اور اس کے بعد جو آپ کو بتاؤں کہ مجھے بعد میں شیخ نے بتایا، میں یہ بھی پتا چلا کہ تمہاری آرٹریز جو دل کی شریانیں جو ہے نا جب کلاگ ہو نا یا دل کے امراض کے لیے، تو کہتے ہیں ہاتھ نماز کے بعد 3 دفعہ سینے پہ دل پر ہاتھ رکھ کے پڑھیں ربنا لا تزغ قلوبنا. وہ بھی تو کلاٹ ہے نا، وہ بھی تو وہی چیز ہے نا، زیگی ہے نا. روٹین میں بلڈ سرکولیشن میں جب بھی کلاٹ آ جائے تو وہ بھی اس کو پھنس دیتا ہے نا، تو وہ بھی زیگ کی جائے. تو مجھے بڑے ساتھیوں نے بھی بتایا اور علماء نے بھی بتایا کہ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں 3 دفعہ، یعنی دل کی بیماریوں میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ربي لا أشرك به شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على یا اللہ رب العزت ہمارے احباب کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان
وزين في قلوبنا وكره الكفر وجعلنا من الراشدين صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا صلى الله تعالى على خير خلقه